إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ البروج کی آیت کریمہ ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو خندق والوں کا واقعہ بیان کیا تھا، اس واقعے کو گزشتہ آپ کے سامنے تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اس میں جو لڑکا تھا، نوجوان لڑکا تھا، وہ اللہ پر ایمان لے کر آ گیا تھا. اس نے اپنے قتل کے بادشاہ کو جو ترتیب بتلائی، بادشاہ نے اسی ترتیب کے مطابق اس کو قتل کر دیا، تو وہ قتل بھی ہو گیا. کہ بڑا مجمع اس کے اللہ پر، اس کے رب پر ایمان لے کر آ گیا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 12,000 مسلمانوں کو اس وقت جلا دیا تھا. بڑی سی خندق کھودی تھی، اور یہ جو کفار تھے، ظالمین تھے، خندق کے آزو بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. لیکن وہی آگ اس میں سے نکل کر باہر آئی اور پورے شہر میں پھیلی. اللہ نے اسی آگ میں تمام ظالموں کو، کافروں کو جلا کر خاک فرما دیا. تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یمن میں قبر کھودی گئی، کچھ زمین کھودی گئی، تو اسی نوجوان کی لاش نکلی. بالکل نورانیت چہرہ، سفید چہرہ، لباس کفن بھی بالکل سفید ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ گویا ابھی اس کو دفن کیا. حالانکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 70 سال پہلے کا واقعہ ہے. 70 سال پہلے کا تقریباً. ہمارے نبی کا زمانہ گزرا، ابوبکر صدیق کے دور خلافت کا دور گزرا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ لاش نکلی. اور جہاں پر تیر لگا تھا اس جگہ اس نے اپنے ہاتھ کو رکھا ہوا تھا. جب اس کے ہاتھ کو ہٹایا تو وہاں سے خون کا فوارہ نکلنے لگا. پھر سے اس کے ہاتھ کو وہیں پر رکھ دیا، خون بند ہو گیا. تو وہاں سے یمن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، پورا واقعہ بتلایا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اس کو اسی طرح سے دفن کر دو جس طرح سے اس کی لاش نکلی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وہ مرے ہوئے نہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. وہ اللہ ان کو اپنے پاس سے رزق بھی عطا فرماتا ہے. یہ واقعہ شاہد ہے کہ لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا، اس کے جسم کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے لباس، اس کے کفن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا گویا یہ ابھی کا اس کو دفن کیا گیا. تو خیر جب ان لوگوں کو، مسلمانوں کو جلایا گیا، جو کافر، جو مشرکین ظلم کا نظارہ دیکھ رہے تھے، وہ آگ باہر نکلی، ان کو بھی جلا کر راکھ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کافر اور ظالموں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو، مومنات عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، ثم لم یتوبوا، پھر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ذات پر غور کیا جائے، واللہ کتنا کریم ہے کہ ان ظالموں نے، کافروں نے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کو جلایا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ ثم لم یتوبوا، کہ تم نے توبہ نہیں کی، ان لوگوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے عذاب کا، جہنم کا عذاب ہے. اگر وہ توبہ کر لیتے اللہ ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا.
ظاہر سی بات علماء کرام اس بات پر متفق ہے، اگر کوئی کافر مسلمانوں کو قتل کر دے، قصداً جان بوجھ کے قتل کر دے، پھر وہ بعد میں توبہ کر لے، اسلام لے کر آ جائے، مسلمان بن جائے، اللہ اسلام سے پہلے تمام اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ توبہ کا حکم فرما رہا ہے ان ظالموں کو، کافروں کو جنہوں نے مسلمانوں کو جلایا۔ اور صحابہ کرام کی فہرست میں بھی ایسے بے شمار واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے محبوب چچا ہے، ان کو قتل کرنے والے نبی کے چچا ہے، محبوب چچا ہے، اور ہم عمر بھی ہے، دوست بھی ہے، ہم عمر بھی ہے۔ اور کتنے ٹکڑے، 11 ٹکڑے کیے گئے، لیکن وحشی نے جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، جب توبہ کر کے آ گئے، ابو سفیان کی بیوی ہندا نے قتل کی سازش رچی تھی، وہ بھی توبہ کر آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں توبہ کر لی، اللہ نے بھی معاف کر دیا، ہمارے نبی نے بھی معاف کر دیا، صحابہ و صحابیات کے فہرست میں شمار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ کافروں کے ساتھ ہے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے کبائر گناہ کیے، پھر بھی انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ کا مسلمان بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا، ہمیں نے دعا بھی سکھلائی کہ اپنے رب سے دعا مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا اے ہمارے رب، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو میرا مواخذہ نہ کرنا، پکڑ نہ کرنا۔ ہمیں جگہ جگہ دعا سکھائی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے گناہ کا طریقہ بھی ہمیں سکھلایا۔ اللہ نے انسان بنایا، حدیث پاک میں ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں وہ کسی ایسے انسان کو تلاش کرے جس سے غلطی نہ ہو، خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں، وہ فرشتہ ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوگی، خطائیں ہوگی، لغزشیں ہوگی، کیونکہ یہ انسان فرشتہ نہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ انسان ارادہ کرے، توبہ بھی کرے، سچی پکی توبہ کرے، اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، دل میں ارادہ بھی ہو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہی توبہ قابل قبول ہوتی ہے جس توبہ میں یہ شرط پائی جائے کہ جو گناہ ہوا ہے اس گناہ پر ندامت ہو، افسوس ہو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، افسوس کا اظہار کیا جائے اور آئندہ پختہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا، اللہ اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں پھر اگر آئندہ پھر نفس بہک گیا، شیطان نے بہکا دیا، پھر گناہ ہو گیا، تو پھر سے دوبارہ بھی توبہ کرنی چاہیے۔ آدمی یہ نہ سوچے میں تو توبہ پہ توبہ کرتا رہتا ہوں، پھر گناہ کرتا رہتا ہوں، توبہ ٹوٹتی رہتی ہے، بار بار توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں بار بار توبہ، ہم اپنی اعتبار سے محنت جاری رکھیں، کوشش سے جاری رکھیں، جب توبہ کرے نیت تو پختی رکھے کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں، اس پر عزم بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ اب اگر گناہ ہو گیا پھر سے توبہ کر لی جائے، یہ سمجھ کر ہم چھوڑ نہ دیں مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار میں توبہ کیوں کروں؟ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نصوح نامی ایک شخص تھا کہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے لڑکی جیسا لگتا، وہ لباس بھی لڑکیوں کا پہنتا، اور بادشاہ کے گھر میں وہ زندگی بسر کرتا، اور بادشاہ کی گھرانے کی جو عورتیں ہوتی تھی، شہزادی ہوتی تھی، وہ ان کو نہلانے کے کام پر وہ مامور تھا، لیکن اصل میں حقیقت میں تھا مرد تھا۔ جب ظاہر سی بات حقیقت میں مرد ہے، بادشاہ کی گھرانے کی عورتوں کو نہلانے کا کام اس کے ذمہ تھا، تو اس سے وہ لذت بھی حاصل کرتا، گناہ کا کام بھی گویا وہ ہو کر رہا ہے، لیکن وہ توبہ دل میں اس کے خیال آتا ہے یہ عمل میرا غلط ہے، گناہ کا کام کر رہا ہوں، ایک تو میں مخلوق کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، دوسرا میں خالق کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ دل میں اس کا ندامت تھی، افسوس تو تھا، توبہ بھی کرتا، لیکن پھر توبہ ٹوٹ جاتی، لیکن بار بار اس طرح کا وہ عمل کرتا رہتا۔
ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے گھرانے میں کسی عورت کے قیمتی موتی ہار تھا، یا قیمتی جو موتی تھا، ہیرا تھا، وہ گم ہو گیا۔ بہت تلاش کیا لیکن کسی کو نہیں ملا۔ بادشاہ کا دربار ہے، بڑا سا دربار ہے، بڑا سا محل ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر دہلی وغیرہ میں چلے جاؤ، جو بادشاہ کے پرانے قلعے بنے ہوئے، کتنے لمبے چوڑے گھر ان کے محلات ہیں، کتنے لمبے قلعے بنے ہوئے ہیں کہ ایک گاؤں آباد ہو جائے ایسے بڑے بڑے ان کے محلات ہوتے تھے۔ تو ان کے یہاں پر کام کرنے والے نوکر چاکر بھی ایک لمبی تعداد ہوا کرتی تھی۔ اس ہیرے کو بہت تلاش کرا لیکن نہیں ملا۔ پھر آخر میں یہ آواز لگائی گئی کہ جتنے خادم ہے، خادمہ ہے، سب کے کپڑے اتار کر سب کی تلاشی لی جائے گی۔ اب اس کے دل میں بے چینی ہو گئی کہ اب تک تو میرا راز چھپا ہوا تھا، اب میرا راز فاش ہو جائے گا۔ جیسے بندہ توبہ کرتا، کوئی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرنے سے اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی بیوی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا گناہ کر رہا ہے۔ کبھی اس طرح کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب میرے تعلقات، غلط تعلقات، میرے گناہ کا پردہ یہ فاش ہو جائے گا، میری بیوی کو پتہ چل جائے گا، میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا، میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا۔ آدمی کتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ آدمی اس وقت سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ تو مجھے بچا لے۔ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے لڑائی جھگڑے کا، جو فتنے فساد کا ماحول بن رہا ہے، جو میرے گھر تک یہ بات ظاہر ہو جائے گی تو میرے گھر میں کیا ماحول ہو جائے گا۔ اللہ اس کو تو ختم فرما دے اور میرے گناہ پر تو پردہ پوشی کا معاملہ فرما دے۔ اب آئندہ کبھی میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، وہ معاملہ دب بھی جاتا ہے، اس کے گھروں تک بھی نہیں پہنچتا، اس کی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلتا، ایسا نظام اللہ بنا دیتا ہے۔ لیکن پھر اس کا نفس اس کو بہکاتا ہے کہ اب تو کرنے میں کیا مطلب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو معاملہ پورا صاف ہو گیا ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ پھر سے آدمی اسی گناہ کی راہ پر چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے، جو اللہ تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ دوبارہ تکلیف کو، پریشانی کو لانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے مشرکین کے واقعے کو۔ کفار مکہ، جو مکہ میں مشرکین آباد تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رب ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے معبودوں کو بھی اپنا رب مان لیا تھا۔ ان مورتیوں کی وہ پوجا کرتے تھے کہ شفا دینے والا یہ، اولاد دینے والا یہ، بیماری کے ختم کرنے والا یہ، الگ الگ معبودوں کو بھی مانتے تھے۔ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے جب ان کی کشتیاں سمندر میں پھنس جاتی، جب موجیں آتی، جب طوفان آتا، تو وہاں پر وہ اللہ ہی کو پکارتے۔ قرآن کریم کہتا ہے جب ان کی موجیں کشتیاں ان کی موجوں میں پھنس جاتی، وہاں تو اپنے رب کو پکارتے، ایک اللہ کو پکارتے۔ جیسے اللہ ان کو بچا لیتا، طوفان سے کشتیاں ان کی کنارے پر آ جاتی، پھر سے وہی کفر میں، شرک میں زندگی بسر ہونے لگ جاتی۔ تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ بھئی زندگی تو بہت باقی ہے، ابھی تو جوانی ہے، جو چاہے کر لے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن پتہ نہیں کتنے نوجوان ہماری نظروں کے سامنے چلے گئے۔ اس دنیا سے صرف بوڑھے نہیں جانتے بلکہ نوجوان کے جنازے بھی اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دو دشمن ہیں، ایک دشمن تو ہمارا نفس ہے اور ایک دشمن شیطان ہے۔ یہ دونوں ہمیں گناہ کی دعوت دیتے ہیں، دونوں گناہ کی طرف ابھارتے ہیں۔ اور نفس ایسا ہے کہ انسان جتنی نفس کی بات کو مانتا چلا جائے گا، وہ نفس اتنا ہی موٹا تازہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ جہاں نفس کمزور ہوتا ہے، آدمی اس کی بات کو نہیں مانے گا، اس کو کمزور کرتا چلا جائے گا، تو انسان کا نفس اس پر حاوی نہیں ہوتا۔ وہ جہاں ہر بات کی وہ مانتا چلا جاتا ہے، وہ نفس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک دن وہی نفس اس کے لیے زہریلا سانپ کی طرح بن جاتا ہے۔ کتابوں میں علماء کرام نے اس کی مثال دی کہ ایک شخص تھا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ لکڑیوں کا ڈھیر کاٹ کر جنگل سے اپنے گھر پر لایا۔ اس لکڑیوں کے ڈھیر میں ایک سانپ بھی نکل آیا، لیکن وہ سانپ پڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا لکڑیوں کے ڈھیر میں سانپ ہے لیکن پڑا ہوا ہے۔ اس نے محسوس کیا یہ تو مرا ہوا ہے، زندہ نہیں، اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے اس کو ایسے گھر کے کونے میں چھوڑ دیا کہ بعد میں پھینک دیں گے۔
رات میں وہ سو گیا، جیسے جیسے موسم گرم ہوا، گرمی ہوئی تو وہ بدن اس کا وہ اکڑنے لگا، وہ سانپ کے بدن میں تھوڑی چستی پن آئی اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ زندہ تھا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پڑا ہوا ہو اس طرح سے، لیکن وہ پھر چلنے لگا۔ اسی گھر میں پھر اسی سانپ نے اس کو ڈنک مار دیا، ڈس لیا، وہ مر گیا۔ گھر والے بڑے تعجب میں تھے کہ یہ تو مرا ہوا تھا لیکن اس نے کیسے زندہ ہو گیا؟ تو غلطی اس کی تھی کہ اس نے اس سانپ کو مرا ہوا سمجھا اور اس کو اپنے گھر میں رہنے دیا کہ یہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا۔ ہمارا نفس بھی بالکل اسی سانپ کی طرح ہے کہ بندہ اس نفس کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی تو باتیں، چھوٹی سا تو عمل ہے، یہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ آدمی نفس کی باتوں کو مانتا چلا جاتا ہے اور نفس ایسا بن جاتا ہے، وہ زہریلے سانپ کی طرح بن جاتا ہے، تو انسان کو ڈس ڈس کے انسان کی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ دنیا کا سانپ جب ڈستا ہے تو انسان کی زندگی، دنیا کی زندگی برباد ہوتی ہے، اور جب انسان کا نفس جو ڈنک مارتا ہے، خواہشات کا، شہوات کا پجاری بن کے وہ ڈنک مارتا ہے، تو انسان کی دنیا نہیں بلکہ انسان کی آخرت کی زندگی برباد ہو جاتی۔ تو خیر میں ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ انسان توبہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، حالات آتے ہیں، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ جیسے حالات دور ہو گئے، تکلیفیں دور ہو گئی، مصیبت دور ہو گئی، اللہ نے حالات کو سازگار کر دیا، پھر سے وہی بے ڈھنگا زندگی گزارنے لگتا ہے۔ یہ بڑا ناشکری زندگی ہے، بڑا ناشکری کی علامت ہے۔ تو وہ نسو کا میں واقعہ بتا رہا تھا کہ آواز لگائی گئی کہ جتنے خادم میں خادمہ ہیں سب کے کپڑوں کو، لباسوں کو اتارا جائے گا خادمہ کو، اور برہنہ کر کر ان کی تلاشی لی جائے گی، اور ایک ایک کے کپڑے اتارنے بھی لگے اور تلاشی بھی لینے جانے لگی۔ اب اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آدمی سوچے کہ بھئی میں تو پوری زندگی لوگوں کی نظروں میں تو لڑکی بن کر، عورت بن کر رہا، آج اگر میرے کپڑے اتر گئے تو میرا پردہ فاش ہو گیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کہ میں نے بادشاہ کی گھرانے کی لڑکیوں کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا، کہ ان کو بادشاہ کو میں نے دھوکہ دیا، تو مجھے کیا سزا دی جائے گی، کیسی سزا دی جائے گی، اور آخر میں موت تو یقینی ہے۔ اس نے یہ بات تسلیم کر لی، وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، آج تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا رب، تو ہی میرا سازگار، تو ہی میری مدد کرنے والا، آج تو میری اس تکلیف سے مجھے نجات دے دے، میں آئندہ کبھی اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں گا، میں آئندہ کبھی بھی اس کا عمل کو نہیں کروں گا۔ وہ گرو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور یہاں تک کہ جب اس کا نمبر آیا تو وہ گشی کھا کر گر بھی گیا، لیکن جب ہوش آیا تو ایک آواز ہے کہ وہ ہیرا جو گم ہو گیا تو وہ کہیں اور جگہ سے مل چکا ہے۔ اس کے دل میں سکون ہوا، اللہ تو نے میری عزت رکھ لی، میری لاج رکھ لی، میں تو بڑا پاپی ہوں، بڑا گنہگار تھا، اگر تو چاہتا تو مجھے دنیا میں بھی ذلیل کر سکتا تھا، لیکن تو نے مجھے عزت دی۔ ہم بھی سوچے گا ہم دن رات کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے چھوٹے بڑے گناہ کرتے گزرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالی ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہمیں پلاتا ہے۔ اس اللہ نے ہمیں اپنے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، اس اللہ نے ہماری عزت کو باقی رکھا ہے۔ اگر وہ اللہ ہمارے پردوں کو کھول دے، گناہ سے پردہ اٹھا دے، تو ہمارے گھر والے بھی ہمیں گھر میں رکھنا پسند نہ کریں۔ اللہ نے کتنا ستاری کا معاملہ فرمایا، لیکن اس ستاری کا معاملہ تو اللہ یہ فرما رہے، تو ہماری طرف سے تو رویہ یہ ہونا چاہیے، تو اللہ اتنے یہ ستاری کا معاملہ کرتا چلا جا رہا ہے تو ہم اپنی زندگی کے رویے کو بدلا جائے۔ کتنے سال زندگی گزر گئے، وہی نگاہ غلط استعمال، نگاہیں غلط استعمال ہو رہی ہے، وہی زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ ہو رہے ہیں۔ کب وہ دن آئے گا کہ ہم اپنی بے ڈھنگی زندگی کو بدلیں گے، گناہ کے راستوں کو چھوڑیں گے، ہم اللہ کے راستے پر چلنے والے بنیں گے، ہم تقوی کے راستے پر، اللہ کے ڈر، اللہ کی خشیت کے راستے پر چلنے والے بنیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ میرے بندو تم میری طرف رجوع تو کرو، میری طرف دوڑ کر تو آؤ۔ حدیث قدسی کہ جب بندہ ایک بالش میرے پاس قریب ہوتا ہے، میں دو بالش کے قریب ہوتا ہوں، ایک بندہ مجھ سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں،
جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ ہمت تو کرے، کوشش تو کرے، اللہ مجھے گناہ کو چھوڑنا ہے، مجھے تیرا متقی پرہیزگار بندہ اس کی کوششیں تو کر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے۔ اگر اس زندگی کو ہم نے خواہشات کی غلامی میں گزار دیا، نفس کی اطاعت میں پیروی میں گزار دیا، تو اللہ آگے جہنم میں جو عذاب دے گا ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا وہ نسو نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ پھر اس فوری طور پر اس کے بعد آزمائش پھر یہ آئی اللہ کی طرف سے، جب یہ معاملہ ابھی تو محل ہی میں ہے، یہ پورا معاملہ کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا۔ ایک بادشاہ کی لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ مجھے نہانا ہے، مجھے نہلا دو۔ جوان لڑکیاں تھیں ان کو وہ نہلاتا تھا، مالش کر دو مجھے۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر چلا گیا کہ اب نسو کے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہی، اب تمہارے بدن کی مالش وہ نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ فوری طور پر آزمائش اللہ تعالیٰ کی آئی۔ ایسے بندوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو فوری طور پر حالات سامنے آتے ہیں، ویسے گناہ کے اسباب اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک بندہ حرام کا کاروبار کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس نے سچی پکی توبہ کر لی میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا، حرام کاروبار نہیں کروں گا، تو وقتی طور پر تنگی آئے گی کہ پہلے لاکھوں روپے میں زندگی بسر ہوتی تھی، اب ہزاروں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، تو حالات بھی آئیں گے، کچھ قرض میں بھی زندگی بسر ہو جائے گی، پھر سامنے ایسی آفریں بھی آئے گی، ایسے اسباب بھی مہیا ہوں گے کہ ہمیں ایسا نظر آئے گا کہ یہ ہم سود کے کاروبار کر لیں، وقتی طور پر میں کتنا قرض میں پھنس گیا، لیکن اسی وقت آدمی اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے اور اس سود کے کاروبار کی طرف، حرام کام کی طرف نہ بڑھے، اللہ پھر اس تنگی کو ایسی آسانی میں بدل دے گا ہمارا تصور بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان مع العسر یسرا، اللہ نے تنگی کے ساتھ آسانی کو رکھا ہوا ہے، لیکن تنگی میں، مشکل میں، تکلیف میں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کن لوگوں کو فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کو جلا دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ثم لم یتوبوا، ان لوگوں نے توبہ نہیں کہ اگر توبہ کر لیتے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا، لیکن ان لوگوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے۔ یعنی آگ کا عذاب تو دنیا ہی کی آگ نے ان کو جلا دیا، ایک عذاب، اور اسی طریقے سے قیامت تک وہ آگ میں اللہ تعالیٰ ان کو جلاتا رہے گا، یہ دوسرا عذاب۔ کہ وہاں تو اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا کہ مسلمان کو آگ میں ڈالا جاتا تو وہ آگ میں ڈالنے سے پہلے ان کی روح نکل جاتی، یہاں اللہ ان کافروں کو، ظالموں کو آگ کا ایسا عذاب دے گا، جب انسان تکلیف کو، مصیبت، ایک انسان دوسرے انسان کو کب تک تکلیف دے سکتا ہے؟ جب تک وہ سامنے والا زندہ ہے۔ اگر سامنے والا مر گیا تو مرنے ہوئے کہ مرتے کو انسان مارتا نہیں، اس کو تکلیفیں نہیں پہنچاتا۔ ان لوگوں نے تو مسلمانوں کو دنیا کی زندگی میں تکلیف دی، آگ کا عذاب دیا۔ اللہ جب کسی کو عذاب دے تو وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ آدمی مر بھی جائے اللہ پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ یہ آگ کا عذاب قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت کے بعد، قیامت طاری ہونے کے بعد جہنم میں بھی یہ آگ کا عذاب چلتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں کو جلا دیا، مر گئے، شہید ہو گئے، جان کی قربانی دی تھی، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہوں گے، ایسے ایسے محل ہوں گے، ان محلوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ اللہ فرمانے ذالک الفوز الکبیر، دنیا کے بنگلوں کا مل جانا، دنیا کے مال و دولت کا مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ تو مختصر سی زندگی ہے۔ جنت کا مل جانا ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور صرف یہ آیت کریمہ صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھی جو جل کر مر گئے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جو بندہ بھی ایمان والا ہوگا وعامل الصالحات، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتا رہے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔